ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور یقیناً قبول ہوئی. وہ کیا دعا مانگی؟ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. اتنی کمال کی دعا ہے. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعیم. پہلی چیز اس میں یہ مانگی، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما دے. جی ہاں، علم نافع، وہ علم جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ علم جو انسان کو ایک اچھا شعور دیتا ہے، اچھی سوچ دیتا ہے، اچھے بول دیتا ہے. وہ علم جو انسان کو ایک دوسرے کے حقوق کا تعارف کراتا ہے. وہ علم جو انسان کو نیکیوں پہ ابھارتا ہے. وہ علم جس سے انسان اللہ کو بھی پہچانتا ہے، اللہ کے رسول کو پہچانتا ہے. یہ علم نہیں ہے کہ آپ کو پیسہ کمانے کا فن آ گیا. وہ فن ہے. کھیتی باڑی ایک فن ہے. اور اگر اسی موضوع پہ آپ کچھ کتابیں پڑھ لیں اس نیت سے کہ مجھے کچھ ڈگریاں مل جائیں گی، مجھے اچھی ملازمت مل جائے گی، مجھے اچھی تجارت کے گر آ جائیں گے، یہ ایک فن ہے. کیا فرمایا؟ اے اللہ مجھے رب حب لی حکمن، وہ علم نافع عطا فرما. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع مانگا ہے، اور دوسرے علم جو علم انسان کے لیے وبال بن جائے اس سے پناہ مانگے. علم غیر نافع سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے. تو ایک دعا تو یہ مانگی. دوسری دعا کیا مانگی؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. علم نافع، میرا علم، وہ علم جو مجھے عمل کرائے اور میرا عمل قبول بھی ہو. عمل کرنے بہت سے لوگ حج کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ میرا قبول ہے؟ تو اے اللہ میرا عمل قبول ہو جیسے کہ صالحین کے اعمال قبول ہوئے، یہاں تک کہ میں صالحین کے ساتھ جا کے مل جاؤں، میرا شمار آپ کی نگاہ میں نیک لوگوں میں ہو جائے. دو دعائیں. میں یہ آپ کو تیسری دعا سنانا چاہ رہا تھا. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اور میرے مرنے کے بعد مجھے نیک نامی عطا فرما. میں ایسے دین کے کام کر جاؤں کہ وہ دین کے کام لوگ کرتے رہیں، میری پیروی کرتے رہیں. جو کام میں نے کیے وہ کام میرے بعد والی امتیں کرتے رہیں اور میرے لیے دعائیں کرتے رہیں، میری نیک نامی ہو. ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا. آج تک مقام ابراہیم پہ جا کے آپ کا طواف، آپ کا عمرہ نہیں ہوگا صحیح آپ تک 2 رکعت واجب الطواف ادا نہ کریں. صفا مروہ پہ آپ جاتے ہیں، مقام ابراہیم پہ آپ جاتے ہیں، طواف آپ کرتے ہیں. نیک نامی، یہ والی نیک نامی کہ انسان کی اچھے اعمال، یعنی انسان زندگی میں کچھ ایسے کام کر جائے کہ بعد والے، کسی نے اچھی بات کہی، ایسی زندگی مت گزارو کہ لوگ تمہارے بڑوں کی تربیت پہ انگلی اٹھائیں. ایسی زندگی مت گزارو کہ لوگ تمہارے بڑوں کی تربیت پہ انگلی اٹھائیں. اس کے ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی، اس کے ماں باپ نے، ان کے بڑوں نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی. ایک شخص غالباً بخاری شریف کے اندر راوی ہیں، عمران بن حطان نام ہے، واللہ عالم. حجاج نے ان کو پکڑ لیا اور حجاج کی ان سے مخالفت چل رہی تھی. اور پکڑنے کے بعد جب حجاج کے دربار میں لائے گئے تو حجاج نے بہت گالیاں دیں، برا بھلا کہا، بری گالیاں دیں. انہوں نے ایک بات کہی، حجاج تمہارے بڑوں نے تمہاری اچھی تربیت نہیں کی. اور انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا دیکھو میں اس وقت، حجاج تو بہانے سے قتل کر دیتا تھا، میں اس وقت تمہارے قابو میں ہوں اور مجھے پتا ہے کہ موت میرے سامنے ہے. میں چاہوں تو تم کو اس سے زیادہ گالیاں دے سکتا تھا، لیکن میرے بڑوں نے مجھے یہ نہیں سکھایا. حجاج تمہارے بڑوں نے تمہاری اچھی تربیت نہیں کی. حجاج یہ سنتے ہی اس کی آنکھیں جھک گئیں، اس کی گردن جھک گئی اور اس نے ان کو آزاد کر دیا.